ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعظهم عزا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 83 سے بیان ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر کر بھیجا جو انہیں برائیوں پر برانگیختہ کرتی رہتی ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں۔ یوم نحشرہ المتقین الی الرحمن وفدا۔ جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف سواریوں پر بھیجیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ اب آج آیت نمبر 83 سے بیان ہے، یعنی محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان پر شیطانوں کو مسلط کر دیا کافروں کے اوپر۔ جیسے کہ کل ایک کافر کا ذکر گزرا تھا جس نے کہا حضرت خباب کے کہنے کے اوپر کہ اگر تمہیں مجھ سے قرضہ لینا ہے تو پھر جب مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہوں گا، کیونکہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو تم تب مجھ سے اپنا قرضہ وصول کر لینا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کافروں کے اوپر شیطانوں کو ہم نے شیطانوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور ان پر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے، جو شیطان ان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں کہ کافر آپ کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ محبوب آپ کی دعوت میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، آپ کیوں پریشان ہیں کہ آپ جو کافروں کو دعوت دیتے ہیں وہ آپ کی دعوت کی طرف نہیں آتے۔ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اصل اس آیت میں جو بات فرمائی گی، ہم نے ان کی نافرمانی اور گستاخیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے جو انہیں گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی دعوت تو کامل و اکمل ہے محبوب۔ یہ تو ہم نے ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے جو ان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور وہ آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، آپ کی دعوت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ محبوب آپ مسلمانوں کو
کافروں کے شر سے اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کی تکلیفوں، مصیبتوں اور شر سے بچ جائیں، اور زمین کو ان کے فساد سے پاک کرنے کی خاطر آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا میں جلدی نہ کریں۔ محبوب آپ جلدی نہ کریں۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، جو کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، وہ ان کی تکلیفوں سے محفوظ ہو جائیں اور زمین ان کے فساد سے محفوظ ہو جائے، ان کے شر اور نحوست سے۔ آپ ان کے لیے ہلاکت کی جو دعا ہے اس میں جلدی نہ کریں۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو گنتی کا یہاں پر فرمایا گیا ہے یہ ان کی جزا کے لیے ان کے اعمال کی گنتی ہے۔ ہم تو ان کے اعمال کی گنتی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جلدی نہ فرمائیں ان کی ہلاکت کی دعا کے لیے۔ ہم تو ان کے آخری سانس گن رہے ہیں، کتنے سانس رہ گئی ہیں باقی، یہ مرنے والے ہیں، ان قریب مر جانا ہے انہوں نے، ان قریب۔ ہم تو ان کے سانسوں کی گنتی کر رہے ہیں۔ یا پھر ہم تو ان کے ان دنوں کو گن رہے ہیں، ان مہینوں اور سالوں کو گن رہے ہیں، ان کی گنتی کر رہے ہیں جب ان کو جہنم میں عذاب کی وادیوں میں پھینکا جائے گا۔ محبوب جو آپ کی بات کو سن نہیں رہے، جو آپ کی بات کو سن نہیں رہے، جو آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے، ہم تو ان کے لیے ان دنوں کی گنتی کر رہے ہیں جب ان کو جہنم کی وادیوں میں پھینکا جائے گا۔ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں اور یہ قرآن کو سنتے نہیں۔ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں مگر یہ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ ان کے تو سانسوں کی گنتی چل رہی ہے، ان کے دنوں کی گنتی چل رہی ہے، ان کے اعمال کی گنتی چل رہی ہے جب ہم ان کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اب بظاہر یہاں کافروں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے، اہل ایمان کے لیے بھی نصیحت ہے، حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ نیک اعمال میں کسی چیز کی وہ دیر نہ کریں۔ نیک اعمال کے اندر اگر ان کی گنتی ہو سکتی ہے تو پھر ان کی بھی گنتی ہو سکتی ہے۔ اگر کافروں کی گنتی ہو سکتی ہے تو ایمان والوں کی بھی گنتی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے اعمال کی گنتی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے بھی اعمال کی گنتی ہو رہی ہو، ہماری بھی سانسوں کی گنتی ہو رہی ہے، کتنے سانس باقی رہ گئے ہیں، مرنے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، جہنم میں جانے کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ بات یہاں پر کافروں کی ہو رہی ہے، مگر نصیحت اس میں مسلمانوں اور اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ حضرت حسن بصری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جلدی کرو۔ حضرت امام حسن بصری، جلدی کرو، چند سانسیں اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جن اعمال کے ذریعے انسان اپنے خالق حقیقی کے نزدیک ہوتا ہے۔
امام حسن بصری فرماتے تھے جلدی کرو، چند سانس ہیں، چند سانس، جیسے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، ہم تو ان کی گنتی کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، محبوب آپ نے دعوت کر دی، یہ گستاخ اور بے ادب ہیں کہ آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے دعا میں جلدی نہ کریں ہلاکت کے لیے کہ یہ آپ کے غلاموں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ہم تو ان کی گنتی کر رہے ہیں، گنتی چل رہی ہے، اب وہ ان کے اعمال کی گنتی ہے یا ان کے سانسوں کی گنتی ہے یا ان دنوں کی گنتی ہے جتنے دنوں کے بعد ان کو جہنم کی وادیوں میں پھینکا جائے گا۔ تو امام بصری فرمایا کرتے تھے جلدی کرو، جلدی کرو، سانس بہت کم ہے، بہت کم، اگر یہ سانس ختم ہو گئے، آج یہ سانس رک گیا تو پھر تم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکو گے سانس کے بند ہونے کے بعد جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو آپ فرماتے تھے اللہ اس شخص کے اوپر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر روتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ امام حسن بصری، امام حسن بصری کہ ہم تو ان کی گنتی، پھر آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو اس سے مراد سانس، آپ فرماتے ہیں امام حسن بصری کہ اس سے مراد سانس ہیں، سانسوں کی گنتی چل رہی ہے، کتنے سانس باقی رہ گئے ہیں، اور جو سانس کا آخری عدد ہے اس پر جان نے نکل جانا ہے، جان کو قبض کر لیا جائے گا، اور پھر اپنے گھر والوں سے جدائی کا وقت ہے، پھر جدائی کا وقت ہے، اور گنتی چل رہی ہے کہ یہ پھر قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہوگی یہاں پر، تو ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے۔ اب پرہیزگاروں کی بات آئی، جنتی لوگوں کی بات آئی، کافروں کے بعد مومنوں کی بات آئی، اہل ایمان کی بات آئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو بزرگ پرہیزگار لوگ ہیں، اب ان کے اعزاز اور ان کے اکرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جائیں گے یہ نیک اور پرہیزگار لوگ، پھر وہاں ٹھہرنا میدان حشر میں، پھر جنت میں وہاں سے جائیں گے جو بھی حساب کتاب ہوگا، تو ان کے اعزاز اور اکرام کا ذکر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی پرہیزگاروں کو ہانک کر لایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے جو جہنمی ہے وہ ہانک کر اور قدموں پر آ رہے ہوں گے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی انہیں ہانک کر لایا جائے گا، بلکہ انہیں جنت کی اونٹنیوں پر لایا جائے گا، جنت کی اونٹنیوں پر۔ نیک، پرہیزگار،
متقی، جنتی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرنے والے، ان لوگوں کو جنت کی اونٹنیوں پر لایا جائے گا جن کی مثل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان اونٹنیوں کی مثل مخلوق نے دیکھی نہیں ہوگی کہ وہ کس مثل کی، ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے اور ان کی مہاریں زبرجد کی ہوں گی، اور پرہیزگار نیک لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا اور قبول کیا اور اس پر عمل کیا، یہ جو پرہیزگار ہیں یہ ان اونٹنیوں پر بیٹھیں گے، جنت کی اونٹنیوں پر، جن جیسی اونٹنیاں مخلوق نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی، جن کے کجاوے سونے کے اور جن کی مہاریں زبرجد کی، تو پرہیزگار ان پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ جنت کا دروازہ وہ نیک لوگ کھٹکھٹائیں گے۔ اور حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پرہیزگار آپ فرماتے ہیں پرہیزگار لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، پرہیزگار جب یہ نیک لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کی عزت کی جائے گی، پرہیزگاروں کی عزت کی جائے گی۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو ذلیل کیا جائے گا، جن کو ہانکا جائے گا جانوروں کی طرح، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کیا جائے گا، عزت اور اکرام کیا جائے گا۔ بات پھر وہ یہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کی۔ اب رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں 5 وقت کی نماز ادا کی، پھر نماز تراویح پڑھی، پھر قرآن کریم سنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرنے والے، ان کے لیے عزتیں، اور اس کی نافرمانی کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، نماز تراویح تو دور کی بات، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، نہ قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے، نہ سننے والے، نہ راتوں کو جاگنے والے، نہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنے والے، ان کے لیے ذلت کے دروازے کھولے جائیں گے، ان کے لیے ذلت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب پرہیزگار لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کی عزت کی جائے گی، انہیں نعمتیں بخشی جائیں گی، انہیں اس دن سلام پیش کیے جائیں گے۔ اور اس کے اوپر کتنے میرے بیانات گزر چکے کہ جنت میں اہل ایمان کو سلام کیا جا رہا ہوگا، سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور وہ جو نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پوری فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، جو روزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، جو نمازوں کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، وہ لوگ جون سی ہیں، یہ بخشے ہوئے لوگ، یہ جنتی لوگ جن کا عزت اور اکرام کیا جائے گا، جن کو اس دن سلامیاں مل رہی ہوں گی۔ کسی دوسرے ملک کا پریزیڈنٹ آ جائے تو یہاں کا پریزیڈنٹ اس کی سلامیوں کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، اس دن ان کے لیے سلامیاں ہوں گی جو ان سی ہیں، انہیں عزتیں بخشی جائیں گی، نعمتیں بخشی جائیں گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس دن شفاعت قبول کی جائے گی، شفاعت قبول کی، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کافروں کا وہ حال ہوگا جو پیچھے ذکر گزرا،
کہیں جہنم کی وہ وادیاں غی، خوفناک وادیاں جس سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں، کہیں وہ پل صراط کے اوپر وہ آنکڑے جو اس دن اللہ کے نافرمانوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کا احکامات کے اوپر پورا عمل نہ کرنے والوں کو، گناہوں میں ملوث رہنے والوں کو جہنم کی وادیوں میں پھینک رہے ہوں گے، وہ پل صراط سے گزرنے نہیں دیں گے، یا جن کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیا گیا، جو لوگ اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور گستاخیاں کرتے ہیں ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کیا جاتا ہے، پھر وہ نیکی کی طرف نہیں آتے، ان کے سامنے جتنا مرضی قرآن حدیث بیان کر لیں، جیسا کہ ابھی پچھلی آیت کے ضمن میں نے عرض کیا کہ محبوب آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں کہ یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ ان کو رات دن قرآن پڑھ کر سناتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم نے ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کیا ہے، یہ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے، جتنا مرضی سمجھا لیں ان کو جن سے، یہ کبھی نیکی کی طرف نہیں آئیں گے جن سے۔ تو اصل چیز یہ جامع البیان اس میں ہے کہ مومن جب قبر سے نکلے گا، اب مومن کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ قبر سے نکلے گا تو ایک حسین اور خوشبودار صورت اس کا استقبال کرے گی، اسے ایک ایسی صورت نظر آئے گی جو بہت ہی حسین اور بہت ہی خوشبودار ہوگی۔ اب وہ جو صورت، جو چیز اس کو نظر آئے گی، وہ مومن سے کہے گی کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو مومن کہے گا نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ بے شک اللہ نے تجھے بہت پاکیزہ خوشبو اور بڑی خوبصورت تجھے صورت عطا فرمائی ہے، مومن کہے گا اس حسین اور خوشبودار صورت کو۔ میں تجھے نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھے بڑی ہی خوبصورت صورت اور بڑی ہی کمال خوشبو عطا فرمائی ہے۔ اب وہ صورت کہے گی کہ جیسا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نیک عمل کیا کرتا تھا، میں دنیا میں بہت عرصہ تک تجھ پر سوار رہا، دنیا میں تیرے اوپر سوار تھا، اب آج تو نے میرے پر سوار ہونا ہے، تو مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ اور اسی کے آلٹرنیٹو کہ کافر کا استقبال اس دن اس کا عمل ایک بدصورت اور نہایت ہی گندی بو کی حالت میں کرے گا، اور وہ کہے گا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا، مگر اتنا ہے کہ بھئی اللہ نے تمہیں بہت ہی بدصورت اور گندی بو دی ہے، گندی بدبودار تیرے وجود کے اندر چیز دی ہے۔ وہ جو نافرمان ہوگا، کتنی خوفناک بات ہے، کتنی خوفناک بات، وہ کہے گا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا مگر تیری صورت بھی بڑی گندی اور تیرے جسم کی بو بھی بڑی گندی۔ وہ کہے گا اصل میں یہ دنیا میں تو بھی اسی طرح تھا جیسے اس نے وہاں کہا، میں تیرا وہ عمل ہوں، تو دنیا میں میرے اوپر سوار رہا، اب آج سے یہ گندگی اور یہ گندی صورت اور یہ بو اب میں تیرے اوپر سوار کروں گا، تیرے اوپر۔ تو آگے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے ہم مجرموں کو جون سے۔
قیامت کے دن جو پرہیزگار نیک مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی ہے، جنہوں نے نمازوں میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، مکمل نمازیں پڑھی ہیں، مکمل روزے رکھے ہیں، مکمل زکوٰۃ ادا کی ہے، مکمل سود سے بچی ہیں، مکمل حج کیا ہے، جنہوں نے اس کے پورے احکامات کی ہر طرح سے سچ بولا ہے، جھوٹ سے محفوظ رہی ہیں، اللہ کے ہر طرح کے احکامات کی جنہوں نے فرما برداری کی ہے، وہ تو مہمان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ مگر کافروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر کے پیاسے جانوروں کی طرح ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے پیچھے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس طرح بعض آیات جن میں کافروں کا ذکر ہوتا ہے ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے، اسی کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑی عبرت اور نصیحت کا بھی پہلو نکل رہا ہوتا ہے۔ اور بزرگان دین اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب کوئی اہل ایمان مسلمان اس طرح کی آیات پڑھے تو وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، اسپیشلی جو لوگ گندے اعمال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم خیرات صدقہ خیرات کر کے شاید ہم اس میں سے ان چیزوں میں سے نکل جائیں گے اور لوگوں کی نظروں میں یا خدا کی نظروں میں بہت نیک ہو جائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ علماء نے، مفسرین نے، آئمہ نے، بزرگان دین نے فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہو سکتا ہے وہ جس چیز کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہے وہ نجات کا ذریعہ ہی نہ ہو، وہ جس چیز کو جنت کا راستہ سمجھ رہے وہ جہنم کا راستہ ہو، اس کے لیے جہنم کا راستہ کھولا گیا ہو، اس کے علم میں ہی نہ ہو یہ چیز جانسی ہیں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قرآن کریم سن ہی نہیں سکتے تھے، سن ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے جب قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی تو وہ زار و کتار روتے اور کانپتے اور چیختے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کئی دن تک پھر ہوش میں نہیں آتے تھے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کئی دن تک وہ ہوش میں نہیں آتے تھے، قرآن کی آیت اگر کوئی ان کے سامنے پڑھ دیتا تھا بے ہوش ہو جاتے تھے، چیخیں مارتے ہوئے روتے تھے وہ جن سے۔ تو ایک مرتبہ آپ لکھتے ہیں کہ قبیلہ خشعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے آ کر یہی آیات پڑھ دیں جن کا میں اس وقت آپ کے سامنے درس بیان کر رہا ہوں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے، پیاسے ہانکیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، حضرت مسعود بن مخرمہ انہوں نے یہ آیت کس ایک بندے نے آ کر ان کے سامنے یہ دونوں آیتیں پڑھ دیں جس کا بیان چل رہا ہے کہ یاد کرو
جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکیں گے۔ کسی نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھ دی تو آپ نے فرمایا ایک دم آپ کی وہی کیفیت، کیونکہ آپ قرآن سن کر روتے تھے اور کئی کئی دن بے ہوش ہوتے تھے۔ فرمایا میں مجرموں میں سے ہوں، میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ عاجزی، انکساری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہیبت اور جہنم کی وادیوں کا تصور، کہنے لگے میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں۔ فرمانے لگے مقرر، اے قاری، اب اگر تو نے یہ آیت میرے سامنے پڑھی دی ہے تو اب اس آیت کو دوبارہ پڑھ۔ مقرر، دوبارہ پڑھ اس آیت کو جن سے۔ امام غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پھر یہ آیات پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یاد کرو جس دن پرہیزگاروں کو، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ انہوں نے کہا مقرر، اے قاری دوبارہ پڑھ۔ اس قاری نے، یہ اہل دل، اہل درد، اہل جنت، اللہ کی بارگاہ کے مقربین کی بات ہے، مقربین کی۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ دوبارہ پڑھا، آپ کے حلق سے ایک نعرہ نکلا اور اسی کے اوپر آپ کی جان کف سے انصری سے پرواز کر گئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ انتقال فرما گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی شرم اور اللہ کی حیا موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اہل محبت، اہل محبت۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کسی نے ان کے سامنے قوال نے شعر پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ اللہ کی تسلیم و رضا کی چھری سے جو بندے ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کی تسلیم و رضا، یہ نہیں کہ ذرا سی پریشانی اور مصیبت آئے تو بے حال ہو گئے، صبر کا دامن ہی اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا، چیخنے چلانے شور مچانے لگ گئے۔ نہیں، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ اللہ کی تسلیم و رضا کے خنجر سے جو ذبح کیے جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو ہر موت کے بعد ایک نئی زندگی عطا ہوتی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قوال کے اسی شعر کے انہوں نے کہا مقرر، اے قوال دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ بخشے ہوئے نیک لوگ، جنتی لوگ، وہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں،
پتہ نہیں ہماری بخشش اور مغفرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور جو مجرم ہیں وہ دن دناتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.